لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ احرام کھولنے کا جو مرحلہ ہے یہ مشروط حلق یا تقصیر کے ساتھ، حلق جب ہو جائے گا یا تقصیر ہو جائے گی تو بندہ احرام سے باہر آ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، تقریباً ہی مسائل دونوں کے برابر ہے۔ حلق کروانا بھی ایک ہی طرح کا ہوگا، تقصیر کروانا بھی ایک ہی طرح کا ہوگا۔ عمرے کا جو حلق یا تقصیر ہوگا اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ حدود حرم میں ہو، اور جو حج کا حلق یا تقصیر ہوگی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ حدود حرم میں ہو۔ تو حلق اور تقصیر کروانا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اس واجب کے کیا احکام ہیں، کیا اس واجب کی تفصیل ہے؟ چونکہ اس واجب کے تعلق سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے لیے تقریباً 7 منٹ کا ایک پیکج بنایا ہے حلق یا تقصیر کے تعلق سے، جس میں حلق اور تقصیر کو تھوڑا سا واضح کیا جائے گا، تھوڑا سا سمجھایا جائے گا، کچھ صورتوں پر گفتگو بھی کی جائے گی، اور اگر یہ کام نہ کیا اور احرام کھول دیا تو کیا صورتیں لازم آئیں گی یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک بہت ہی مفید پیکج۔ 14واں واجب، حلق یا تقصیر کرنا۔ مختصر تشریح۔ ویسے تو یہ عمل احرام سے نکلنے کے لیے شرط ہے، لیکن الگ سے حج کا ایک واجب بھی ہے، اور مزید بھی کچھ تفصیل اس واجب کے ساتھ موجود ہے۔ حلق صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو حلق کروانا حرام ہے۔ احرام سے باہر آنے کے لیے چوتھائی سر گنجا کروانا واجب ہے، اور پورے سر کا حلق سنت موقدہ ہے۔ تقصیر ویسے تو بال چھوٹا کرنے کو کہتے ہیں، لیکن احرام سے باہر آنے کے لیے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے مطلوبہ تقصیر اس وقت پائی جائے گی جب کم از کم چوتھائی سر کے بالوں میں سے ہر بال انگلی کے ایک پورے کے برابر یعنی تقریباً 1 انچ کاٹ لیا جائے۔ حج کا سفر دھیرے میرے مولا نصیب ہو۔ حلق اور تقصیر کے بارے میں اہم معلومات۔ نمبر 1، حلق کے معنی ہے گنجا ہونا، جو کہ عام طور سے استرے کے ذریعے ہوا جاتا ہے۔ اگر کسی نے استرا استعمال کیے بغیر ہی حلق کی طرح بال مکمل صاف کر لیے، مثلا کوئی پاؤڈر استعمال کیا یا استرے کے بجائے پتھر کے ذریعے بال صاف کیے یا نوچ کر بال صاف کیے، تو بھی حلق کرنا پایا جائے گا۔ البتہ مشین کے ذریعے بال دور کرنا حلق نہیں کہلائے گا، اگرچہ مشین باریک نمبر کی ہو، کیونکہ حلق کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ مشین سے بال صاف کرنے پر صادق نہیں آتی۔ البتہ ایسی مشین استعمال کی جو بال اکھیڑتی ہو تو جدا گانا بات ہے، اور بال نوچنے کا حکم بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 2، حلق کی طرح تقصیر میں بھی یہی سنت ہے کہ پورے سر کے بالوں کی تقصیر کی جائے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ نمبر 3، تقصیر کرتے وقت چوتھائی سر سے کچھ زیادہ حصے کے بال شامل کر لینا چاہیے، تاکہ بال چھوٹے بڑے ہونے کی بنا پر یہ نہ ہو کہ چوتھائی سر کے مطلوبہ تمام بالوں کی تقصیر نہ ہو سکے اور احرام سے باہر ہونے میں مشکلات پیدا ہو جائے۔ خاص کر عورتوں کے بالوں میں چھوٹے بڑے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ احتیاط کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پورے سے زیادہ کاٹے جائیں تاکہ چھوٹے بال بھی شامل ہو جائیں۔ جس کے بال چھوٹے بڑے ہوں اس کے لیے تو حسب موقع ان دونوں میں سے کسی ایک احتیاطی صورت پر عمل کر کے چوتھائی سر کے بالوں کی تقصیر کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ نمبر 4، کسی شخص کا سر پہلے ہی سے مکمل گنجا ہے یا صبح شام عمرے کر رہا ہے اور سر پر بال بالکل نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان افراد کے لیے استرا پھروانا واجب ہوگا۔
نمبر 5، ایک عمرہ کرنے پر جس نے پورے سر کا حلق کیا تو لا محالہ بال بڑے ہونے میں وقت چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کے بعض لوگ حجام کے پاس جا کر صرف مشین پھروا کر آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے سر پر تقصیر کی مقدار بال نہیں ہوتے۔ یوں مشین پھروا لینے سے نہ تو حلق ہوا نہ ہی تقصیر، اور احرام بدستور باقی رہے گا۔ انہیں لا محالہ اس طرح پھروا کر حلق ہی کروانا ہوگا۔ نمبر 6، کسی شخص کا احرام کھولنے کا وقت ہو گیا، وہ اپنا حلق خود کر سکتا ہے، بلکہ کسی ایسے آدمی کا حلق یا تقصیر بھی کر سکتا ہے جس کا احرام ابھی نہ کھلا ہو لیکن احرام کھولنے کا وقت آ گیا ہو۔ مثلا 2 افراد عمرہ کر رہے تھے، طواف السعی سے فارغ ہو گئے، اب صرف حلق یا تقصیر ہی کرنا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کا حلق یا تقصیر کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، حج کے احرام میں حلق و تقصیر کے بعد طواف زیارت نہ کیا ہو تو بیوی سے متعلق صحبت وغیرہ کے حوالے سے پابندیوں کے سوا جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا، اور طواف زیارت کرنے کے بعد عورت بھی حلال ہو جائے گی۔ حج کا سفر جرے میرے مولا نصیب ہو۔ حلق یا تقصیر ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر 1، جس نے احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق یا تقصیر کو اختیار نہیں کیا وہ بدستور حالت احرام ہی میں رہے گا۔ حج اور عمرہ دونوں کے احرام کے بعد عمومی حالات میں یہی حکم ہے۔ نمبر 2، کسی نے بغیر حلق یا تقصیر کیے لباس وغیرہ پہن لیا اور احرام کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں، اگر تو پہلی خلاف ورزی یہ سمجھ کر کی گئی کہ اب میں احرام سے باہر ہوں، اور اس کے بعد خلاف ورزیوں کا تسلسل جاری رہا، مثلا خوشبو استعمال کی، چہرہ چھپایا وغیرہ ذالکہ، اور معمول کی زندگی شروع کر دی اور خوب خلاف ورزیاں کیں، تو اس صورت میں بقایا ہر خلاف ورزی پر الگ الگ جنایت نہیں ہوگی، بلکہ مجموعی طور پر ایک ہی دم ہوگا۔ اور اگر رفض یعنی احرام ختم کرنے کی نیت نہیں پائی گئی تھی تو ہر خلاف ورزی پر الگ الگ جنایت یعنی دم و صدقہ وغیرہ ہوگا۔ نمبر 3، اگر کسی عذر کے سبب حلق اور تقصیر دونوں ممکن نہ ہو، مثلا اس کے بال چھوٹے ہوں جس کے سبب تقصیر ممکن نہیں، اور سر میں تھوڑے پھنسیاں ہیں جس کی وجہ سے حلق کرانے میں ضرر ہے، تو اب حلق اور تقصیر دونوں معاف ہیں، اور اس صورت میں ترک کے سبب دم لازم نہیں ہوگا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر اسے اس مرض کے بہتر ہونے کا اندازہ ہو تو وہ احرام سے نکلنے کے لیے 12ویں کی غروب تک انتظار کرے، اور اگر انتظار نہ بھی کیا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔